تاریخ میں وہی حکمران اچھے الفاظ میں یاد کیے جاتے ہیں جو اپنی رعایا کی فلاح و بہبود کا خیال رکھتے ہیں۔ برصغیر پاک و ہند کی تاریخ میں ایک ایسے بادشاہ کا ذکر ملتا ہے کہ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں اس بادشاہ کی مختصر سے دور حکومت کو رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں پورے مغلیہ دور کو، تب بھی اس بادشاہ کا پلڑا بھاری ہی رہے گا۔ اس قابل اور انصاف پسند فرما روا کا نام ہے شیر شاہ سوری، جنہوں نے مغل بادشاہ بابر اور اس کے بیٹے ہمایوں کے درمیان صرف 5 سال ہندوستان پر حکومت کی، اور ان 5 سالوں میں شیر شاہ سوری نے عوامی خدمات اور فلاحی منصوبوں کی ایسی مثالیں قائم کی کہ آج صدیاں گزر جانے کے باوجود بھی ان کے اثرات ہندوستانی تہذیب میں جوں کے توں موجود ہیں۔ شیر شاہ سوری کی پیدائش سن 1486 عیسوی میں ہوئی اور ان کا اصل نام فرید خان تھا۔ ان کے والد کا نام حسن خان سوری تھا۔ ان کے آباء و اجداد کا تعلق افغان قبیلے سور سے تھا۔ 1451 عیسوی میں جب دلی میں لودھی خاندان کی حکومت قائم ہوئی، لودھی نسلاً افغانی تھے، انہیں دیکھتے ہوئے بہت سے افغان سردار اچھے مستقبل کی تلاش میں دلی آن پہنچے۔ انہی سرداروں میں سے ایک شیر شاہ سوری کے دادا ابراہیم سوری بھی تھے۔ بعد ازاں شیر شاہ سوری کے والد حسن خان کو سکندر لودھی نے بہار کے علاقے سے اسرام کی جاگیر عطا کی۔ فرید خان یعنی شیر شاہ سوری اپنے والد کے 8ویں فرزند تھے۔ اپنی سوتیلی ماں کی نفرت اور سنگ دلانہ رویے کے سبب فرید خان بچپن ہی میں اپنے گھر سے فرار ہو گئے اور جونپور کے نواب کے ہاں ملازمت اختیار کر لی۔ یہاں رہتے ہوئے آپ نے اپنی تعلیم مکمل کی اور فنون سپہ گری میں بھی مہارت حاصل کر لی۔ اپنی بے چین طبیعت کے سبب فرید خان نے یہاں سے بھی کوچ کیا اور اب بہار کے نواب خان لوبانی کے ہاں ملازمت اختیار کر لی۔ اسی ملازمت کے دوران اپنے آقا کی جان بچاتے ہوئے فرید خان کا سامنا ایک شیر سے ہوا۔ اس بہادر نوجوان نے تنہا اس شیر کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ نواب خان لوبانی نے تبھی سے آپ کو شیر شاہ کا لقب عنایت کیا اور انہیں اپنے قابل بھروسہ ساتھیوں میں شمار کرتے ہوئے اپنے بیٹے شہزادہ جمال خان کا اتالیق مقرر کر دیا۔ جب ہندوستان میں مغلوں کی آمد ہوئی اور لودھی خاندان کا خاتمہ ہوا، تب شیر شاہ سوری مغلوں کی جنگی مہارت سے متاثر ہو کر بابر کی فوج میں شامل ہو گئے۔ شیر شاہ سوری کی اعلیٰ صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے مغل بادشاہ بابر نے اسے اسرام کا نظم و نسق سنبھالنے کی ذمہ داری سونپی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ شاہی دعوت کے دوران شیر شاہ سوری نے بادشاہ بابر کے سامنے سے گوشت کا ٹکڑا کھینچا اور بلا تکلف اسے کاٹ کاٹ کر کھانے لگا۔ بابر کو یہ سخت ناگوار گزرا۔ تبھی سے مغلوں اور شیر شاہ سوری کے تعلقات کشیدہ رہنے لگے۔ شیر شاہ کی آزاد طبیعت بابر کی ماتحتی زیادہ عرصہ برداشت نہ کر سکی، چنانچہ شیر شاہ واپس بہار لوٹ آئے۔ اب نواب خان لوبانی کی جگہ شہزادہ جمال نواب بن چکا تھا، لیکن وہ اول درجے کا نااہل ثابت ہوا، جس کے سبب تمام نظام سلطنت شیر شاہ سوری نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ شیر شاہ کے اس اقدام کے باعث نواب بنگال محمود شاہ نے شیر شاہ سوری کے خلاف کارروائی کرنا چاہی، لیکن اسے بھی ہزیمت اٹھانا پڑی۔ اب شیر شاہ کی جنگی قوت میں بے پناہ اضافہ ہو چکا تھا۔ ان حالات کی خبریں جب مغل بادشاہ ہمایوں تک پہنچیں تو وہ شیر شاہ سے مقابلے کے لیے آن پہنچا، لیکن وہ بھی شیر شاہ سوری کی جنگی قابلیت کے سامنے ٹک نہ سکا اور مجبوراً صلح کر کے واپس لوٹ گیا۔ کچھ عرصہ اس صلح پر قائم رہنے کے بعد شیر شاہ سوری نے اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا اور سلطان العادل کا لقب اختیار کر لیا۔ اب مغل بادشاہ ہمایوں نے سن 1540 عیسوی میں دوبارہ شیر شاہ سوری پر حملہ کیا اور ایک بڑی شکست سے دوچار ہوا۔ اس شکست کے بعد سارا شمالی ہند کا علاقہ شیر شاہ سوری کے زیر تسلط آ گیا اور بادشاہ ہمایوں اپنی جان بچا کر بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ شیر شاہ سوری کو حکومت کرنے کے لیے بہت ہی کم وقت نصیب ہوا اور اس دوران بھی وہ مختلف جنگی مہمات اور بغاوتیں کو چلنے میں مصروف رہا۔ ان تمام تر مصروفیات کے باوجود شیر شاہ سوری کے فلاحی کارنامے ہندوستان میں کسی بھی فرمان روا سے کہیں زیادہ ہیں، جن میں سب سے بڑا کارنامہ شاہراہ اعظم جرنیلی سڑک، جسے موجودہ دور میں گرینڈ ٹرنک روڈ یا جی ٹی روڈ کہا جاتا ہے، کی تعمیر ہے۔ اور یہ جو آج انڈیا اور پاکستان میں روپیہ نامی کرنسی کا چلن عام ہے،
इसे मुतारफ़ कराने वाले भी शेर शाह सूरी ही थे। इसके अलावा सल्तनत में अमन व अमान कायम करना, तजारत को फ़रोग़ देना, किसानों को सहूलतें फराहम करना, डाक के निज़ाम की इस्लाह करने के साथ साथ शेर शाह सूरी का सबसे बड़ा कारनामा तमाम रियासत में अदल व इंसाफ पर मबनी मुआशरा कायम करना था। सन 1545 ईस्वी को एक जंगी मुहिम के दौरान बारूद खाने में आग लगने के बायस सुल्तान शेर शाह सूरी ने वफात पाई। अफसोस कि शेर शाह सूरी के ख़ानदान को आपके बाद कोई लायक जानशीन नसीब न हुआ। कुछ ही अरसे बाद मुग़ल बादशाह हुमायूं ने सूरी सल्तनत पर हमला करके दोबारा मुग़ल सल्तनत हिंदुस्तान पर बहाल कर दी। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।